الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سورت کا آغاز تبارکہ سے شروع ہوا، تو تبارکہ جو ماخذ ہے وہ بارکاتن ہے۔ تمام اہل لغت فرماتے ہیں البرکۃ النماء والزیادہ۔ لسان العرب تاج العروس الصحہ۔ مراد کیا ہے کہ یعنی برکت ہے، اور برکت کا معنی ہے نشو نما پانا، نشو نما پانا اور زیادہ ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا یا فلاں چیز میں برکت ہے، مراد یہ ہے کہ وہ نشو نما بھی پا رہی ہے اور اس میں زیادتی بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اسی سے تبارکہ مشتق ہے، نکلا ہے، اور یہ مبالغہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ تبارک اللہ کا جو مفہوم بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تقدس و تنزہ و تعالی و تعاظم لا تکون هذه الصفة لغیرہ، هذه الصفة لغیرہ۔ لسان العرب جلد 10 پیج 396۔ ترجمہ کے علامہ منظور رحمۃ اللہ علیہ کی اس لفظ کی تشریح کا کہ وہ پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے اور عظیم ہے، اور اس کے سوا یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیرا شریف والے، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا تبارکہ، منزہ اور برتر جو ہے، ان تمام معانی کو انہوں نے سمونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کی بلندی کرے۔ اس تبارکہ کا دوسرا جو معنی ہے وہ یہ کثرت خیر اور دوام خیر۔ کثرت خیر اور دوام خیر، اس طرح بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں جو آیت ہے تبارک الذی، اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا با اعتبار کثرت ما یفید منہ سبحانہ علی مخلوقاتہ من فنون الخیرات۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جلد 15 پیج 3 اور جلد 29۔ عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے، یہ روح المعانی کی جو عبارت ہے اس کا معنی یہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر گوناگون خیرات و برکات کی بارش اس کثرت سے کرتا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے جو کلمہ ہے تبارکہ، وہ اللہ جل مجدہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے کہ یعنی منزہ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں
سارے جہانوں کی سلطانی اور فرما روائی ہے۔ تبارہ کا عزیزان گرامی قدر یہ ایسا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اس کی ذات کے لیے یہ لفظ تبارہ کا مخصوص ہے، نیز فعل ہونے کے باوجود اس سے بہت سارے مشتقات یعنی بہت سارے الفاظ معانی فعل نکلتے ہیں، مضارع ہوا اس میں فاعل وغیرہ، تو اس طرح اس سے جو ہے جتنے بھی دیگر مشقات ہیں مضارع اس میں فعل وغیرہ وہ پھر نہیں بنتے نا، مخصوص جو ہو گیا نا، مخصوص ہے۔ تو یہ برکاتن سے ماخوذ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس کا معنی ہوتا ہے خیر و نفع، اور خیر و نفع رسانی میں زیادتی، اس لیے تبارہ کا معنی ہوگا زاد خیرہ و عطاؤہ کثر، بحر محیط، اس کی خیر اور اس کے وجود اس کے جود کہنا چاہیے کہ اس کی خیر، اس کے جود و عطا جواد ہے نا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سخی وہ ہوتا ہے، اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، یا خود بھی لے اور دوسروں کو بھی دے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے نا، کھانے لینے سے پاک ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جواد کہتے ہیں۔ جواد کا مطلب ہوتا ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اور خود نہ محتاج ہو دوسرے اس کے محتاج ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو جود و سخا ہے، جود و عطا ہے، جود و عطا بہت زیادہ ہے۔ عقل سلیم کو اس روشن حقیقت کے تسلیم کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی خیر اور نفع رسانی بے اندازہ نہ ہوتی، اگر اس کے جود و سخا، جود و عطا کا دسترخوان ہر وقت بچھا ہوا نہ ہوتا، تو نہ یہ عالم رنگ و بو ہوتا اور نہ اس کی یہ رونقیں اور رنگینیاں ہوتی۔ اس کے فیوز سرمدی اور برکات لا متناہی کا سرچشمہ یہ صحیفہ ہدایت ہے، جس کی حیات آفرین موجیں جہاں سے گزرتی ہیں، وہاں خیر و صلاح کے چمن لہلانے لگتے ہیں۔ اس آفتاب کی روشنی سے عرصہ حیات کے سارے گوشے جگمگا رہے ہیں، اس کے نزول سے حق و باطل میں اختلاط و التباس کا دور ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اب دوبارہ اس آیت کو ذرا تلاوت کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو معلوم ہوا اس اللہ تعالیٰ تبارہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو منزہ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی سلطانی اور بادشاہت ہے، بلندیاں ہوں یا پستیاں، آسمان ہو یا زمین ہو، ہر طرح کی مخلوقات، ہر قسم کی چیزیں، ہر قسم کے حالات واقعات سب اسی کے تصرف میں ہیں۔ فراز عرش سے تحت الثری تک، ازل سے ابد تک اسی کی بادشاہی کا سکہ چل رہا ہے۔ جو لفظ بیدہ الملک ہے، تو ید کا معنی جو ہے یہ جسمانی جو ہمارے ہاتھ ہے یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم، ایسے ہاتھ اور جسمانیات سے پاک ہے، منزہ ہے، برتر ہے، اس کا معنی قبضہ اور تصرف ہے۔ روح البیان زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 73۔ اور ہم اپنی زبان میں ہاتھ کا لفظ قبضہ قدرت کے معنی میں بے تکلف استعمال کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے یہ بتا دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی تمام موجودات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور پھر آگے تصریح فرما دی کہ جو ممکنات ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین کی شان بابرکت، شان جود و سخا، جود و عطا، زیادتی، مخلوق کی محتاجی اور خالق کی لا یحتاجی، واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غنی ہے
اور سارے باقی اس کے منگتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔